کلام پاک سے کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی جامع مسجد حاضہ کے متعلم اور پڑھنے والے جناب قاری محمد داؤد صاحب وہ آئیں اور مختصر تلاوت کلام پاک سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. حضرات، یہ تھے اسی جامع مسجد ازہر کے ایک طالب علم باپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرات، میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں اس مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا قاری محمد ارسلان رشید صاحب ہیں۔ حضرات، یقینی بات یہ ہے کہ جامع سلفیہ فیصل آباد کے یہ ہمارے بھائی فاضل ہیں، اور جامع سلفیہ میں 7 سال کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے وہاں یہ تشریف فرما ہے، تو آپ کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ان جیسے سوچے ہوئے لوگ اور قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے، کام کو سنبھالنے والے اور دین کا کام بڑی لگن سے کرنے والے لوگ بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ یہ آپ احباب کی اور اس بستی والوں کی خوش بختی ہے کہ آپ کو میرے بھائی محمد ارسلان رشید جیسا ایک نوجوان میرا جو آپ اس مسجد میں کام کر رہا ہے، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں مسجد والوں، اس بھائی کے ساتھ جتنی محبت عقیدت کرو گے، جتنی الفت اور پیار رکھو گے، یہ ہمارا بھائی اتنا ہی کام آپ کے سامنے بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ کر کے دکھائے گا۔ اب میں دعوت سکن دیتا ہوں جناب حضرت مولانا قاری محمد ارسلان رشید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ امام خطیب میں جامع مسجد ازہر کے معائن اور قرآن حکیم کی تلاوت سنائیں۔
ناظر بھائی جناب محمد ارسلان بشیر صاحب جو کہ آپ کے سامنے بڑی مصروف و نواز میں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں شبیر احمد صاحب کو، جو متعلق جامعہ سلفیہ فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آئیں اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عقیدت میں چند دعائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بک انگریز بڑی ہے تے تجھ بک دا نام قرآن ہے۔ ایک بک انگریز بڑائی ہے تے تجھ بک دا نام قرآن ہے تے ایک بک تو دور انسان ہے تے ایک بک بچ غیرت نہیں تے تجھ بک تج مقصد انسان ہے۔ او فیس بک ہوتے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے چند اشعار حمد کے پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ایک دو اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ اللہ کریت تاکل بڑھتی ہے، کلمہ حق تا پڑھیت تاکل بڑھتی ہے۔ اللہ اللہ کریت تاکل بڑھتی ہے، کلمہ حق تا پڑھیت تاکل بڑھتی ہے۔ اور اللہ خالق مالک کل جہان دا، اللہ خالق مالک کل جہان دا، کوئی انت حساب نہیں اس دیا شان دا، پل پل اس تو ڈریت تاکل بڑھتی ہے، کلمہ حق تا پڑھیت تاکل بڑھتی ہے۔ اور مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردا ہے، اللہ ہی سب دیا خالی جھولیاں بھردا ہے۔ مشکل ساریاں اللہ ہی حل کردا ہے، اللہ ہی سب دیا خالی جھولیاں بھردا ہے۔ سر سجدے وچ کریت تاکل بڑھتی ہے، کلمہ حق تا پڑھیت تاکل بڑھتی ہے۔ اور ساڈا مرشد عالم کملی والا ہے، ساڈا مرشد
آج رکھ دے چادر اللہ کہے مدثر سونا کملی والا آیا رب شرک نو مٹایا رحمت نے پھیرا پایا دنیا ساری دے اتے ستے نصیب نو جگایا دیوانہ اس نبی دا گلستان بن گیا اے پیر ساڑھے نبی دا امام بن گیا اے پیر میرے نبی دا امام بن گیا آقا دا ایک بلالے ایک ایسا کمالے مارا کمار کھاوے ایک اللہ نو بلاوے دیوانہ اس نبی دا جہان بن گیا اے پیر میرے نبی دا امام بن گیا اس دی زبان جو ساڑھے نئی قرآن بن گیا رسالت کو شرف حاصل ہے ذات اقدس کے تعلق سے رسالت کو شرف حاصل ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ فخر الانبیاء تم ہو حضرات ایک نعت آج ہم نے اسی جامع مسجد ازہر میں سنی ایک نعت 1400 برس پہلے عرب کے صحراؤں میں مسجد نبوی میں پڑھی گئی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر پڑھا جمام ہوئے تو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے آقا احسن من کلم ترقت عینی میں نے عرب کے صحراؤں کو گھوما عرب کی وادیوں اور نخلستانوں کے چکر لگائے میں عرب کے لالا زاروں میں گیا میں سلاطین و عمرہ کے درباروں میں گیا میں نے مدینہ کی منڈیوں میں آنے والے رنگ برنگ دنیا کو دیکھا میں نے عرب و عجم میں بسنے والے انسانوں کو دیکھا میں نے عرب کاروں کو دیکھا گوروں کو دیکھا میں نے زبردستوں کو دیکھا فریب دستوں کو دیکھا آقا الغرض میں نے طرح طرح کے انسانوں کو دیکھنے کے بعد اکثر من کلم ترقت عینی آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو آج تک اس کائنات میں آیا ہی نہیں آپ جیسا حسین و جمیل تو اس کائنات میں جلوہ گر ہی نہیں ہوا ادھر میں نے سیدنا حسان کی بات سنی ادھر جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں حاضر ہوئے آقا سیدنا حسان نے عرب و عجم کی دنیا کو دیکھا منڈیوں میں پھرنے والی دنیا کو دیکھا آقا میں نے کیا دیکھا میں نے آدم کو جنت میں دیکھا حوا کو جنت میں دیکھا میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھا میں نے سیدنا شیش علیہ السلام کو دعاؤں میں دیکھا میں نے نوح علیہ السلام کے بعد ہود کو دیکھا ہود کے بعد میں نے صالح کو دیکھا صالح کے بعد میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ کا پیغام سناتے ہوئے دیکھا میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے اپنے گلے کو کٹواتے ہوئے دیکھا آقا میں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ظلم اور تقوی دیکھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا میں نے کیا دیکھا آقا میں نے سیدنا یعقوب کے بعد ان کے 12 بیٹوں کو دیکھا 12 بیٹوں میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے کفر نیاب کو دیکھا آقا اس کو دیکھا جس کو دیکھ کر سنان مصر میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا آقا میں نے تو اس کے بھی زیارت کی ہے آقا اس کے بعد میں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھا میں نے یحییٰ کو دیکھا میں نے ہود کو دیکھا میں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو دیکھا میں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا میں نے سیدنا سلیمان کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھا آقا میں نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد بڑے انبیاء کو دیکھا زکریا کو دیکھا ہود کو دیکھا صالح کو دیکھا موسیٰ کی کلیمی کو دیکھا ابراہیم کی خلیلی کو دیکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا نرم طبیعت والا انسان میں نے دیکھا آقا اس کے علاوہ میں نے نوح علیہ السلام سے لے کے سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا شیش علیہ السلام انفرد 1,34,000 طرح کے صحابہ کو دیکھا آقا میں نے طرح طرح کے انسانوں کو دیکھا مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک آقا میں نے اس
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، جبریل امین نے بات کر دی، آپ کا جواب کیا ہے؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جبریل امین نے ساری دنیا کو دیکھا، میں نے اپنے دور کے انسانوں کو دیکھا، دیکھنے میں ہم دونوں کو حضور جیسا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اجمل من قلم تلبی نساء، آقا آپ جیسا حسین و جمیل دور نیاب کسی والے جنم ہی نہیں ملتا۔ آج اس کی سیرت کو سننے کے لیے، آج اس پیغمبر کی نماز کی خاطر آپ اس مسجد میں آئے ہیں۔ وہ لوگ جو ابھی تک چوک چوراہوں میں بیٹھ کر یہ انتظار کر رہے ہیں پروگرام کب شروع ہوگا، لوگ ہمارا پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے، اب میں مختصر وقت کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب نگینہ جناب حضرت مولانا قاری شاہ نواز محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عقیدت میں چار دعائیں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ ادگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ واسطے کہ جنہاں اللہ پاک نے رحمت للعالمین پر آ کے مبعوث فرمایا۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، میرے تو بعد خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبداللہ سعدی حافظہ اللہ تعالی، انہوں کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونا ہے۔ تو میں تھوڑے سامنے صرف تو بیدار کرنے واسطے 20 منٹ ہے میرا، تے ایک گزارش رکھنی ہے بڑے توجہ جناب کو انتظام ہے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے نال اور بولو تے صحیح بڑا پیار ہے۔ اج تسی دیکھتے ہو کتے خود کشیاں ہو رہی ہیں، کتے لوگ مایوس بیٹھے ہیں مہنگائی کی وجہ تو، کوئی غربت کی وجہ تو، یعنی کہ اپنی پہچان ہو گئی ہے۔ تے آج میں تمہیں 20 منٹوں کے دسنا ہے کہ اللہ کو شامل بڑا پیار ہے۔ توجہ نہ سماعت کرنا ہے، بلا تمہید وقت نزاکت پیش نظر میں اپنی بات کا آغاز کرنا۔ توجہ جناب،
انہماک در میری باتوں دل کی جگہ دیا جائے اور دعا کرنے کے اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ رجاء فرمائے. اور نبی اسلام فرمایا اللہ مسافر دعا رد نہیں کرتے، دعا کرنے کے اللہ سب سارا بغیر حساب تو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. میرے کلے کا نبی تو نہیں، چلو تھوڑے جو بیٹھے ہو ہے تو نبی اسلام نے پیار کروا لیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دلوں کا اعلان سنا دیجئے. خالق کائنات کا قرآن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ پاک نے فرمایا کائنات والے توجہ 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 میرے وال. خالق کائنات نے فرمایا ہے میں اللہ اگر کسی چیز بنانا کا ارادہ کرنا وا میں لفظ کن دا استعمال کرنا وا فیکون چیز بن جاتی ہے، مان وجود اندر آ جاتی ہے. اب دیکھو نا اللہ نے آسمان بنائے تھے کن کہہ کے، زمینہ بنائی تھے کن کہہ کے، اور اللہ نے پہاڑ اگائے تھے کن کہہ کے، عرش و فرشتہ نظام بنایا ہے اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے. لیکن جدو تیریاں تے میریاں واریاں آیا نے اللہ نے اسلوب بدلے ہے، اللہ نے انداز بدلے آئے. ویلے اللہ نے محبت پہلا رنگ نوٹ کر کے لے جاوے. اللہ فرماتے نے میرے بندیا سب کچھ بنایا ہے کن کہہ کے بنایا ہے، سب کچھ تبلیغ کیتا ہے کن کہہ کے کیتا ہے. جدو تیریاں تے میریاں واریاں آیا نے اللہ کہتے نے میرے بندیا تینو بنایا تو میں اپنے پیارے پیارے ہتھاں نہ بنایا. اللہ کون کہہ کے بنا سکتے سی کہ نہیں؟ اللہ کون کہہ کے بنا سکتے سی، لیکن اللہ پاک نے محبت کا اظہار کیتا ساڈے نال. اللہ فرماتے نے تینو بنایا تے اپنے ہتھاں نہ بنایا ہے، پیار نہ بنایا ہے. اللہ جی مینوں بنایا ہے تے کس طرح دا بنایا ہے؟ اللہ فرماتے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دی قسم ہے، پورے سنا پہاڑ دی قسم ہے، مکے شہر دی قسم ہے، اور قد دلام تنقید داخل کر کے علماء بیٹھے رہے. اللہ نے پنجویں قسم کھا کے فرمایا ہے میرے بندیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتے ہیں میں تینوں بنایا تے اللہ دی قسم بڑا سونا بنایا. یہ اللہ کی محبت ہے نا. اب ماں اپنے بیٹے کا کتنا پیار کر دیے، بیٹا کالا ہوئے کوجا ہوئے لگڑا ہوئے ماں کدی وہ کالا کہہ کے نہیں بلائے گی، بیٹا لگڑا ہوئے وہ لگڑا کہہ کے نہیں بلائے گی، بیٹا جناب اکھاں تو نابینا ہوئے وہ انیا کہہ کے نہیں بلائے گی. ماں جیویدہ بھی ہوئے ماں لا رکھے گی، ماں جگر گوشہ کہے گی، ماں شکر چین کہے گی. اور ویر اگر کسی ماں دے سامنے وہ دے بیٹے نو کالے بیٹے نو کالا آکھے نا ماں نو تکلیف ہوندی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندیاں تینو سونا بنایا ہے. اللہ نے پانچ قسماں چکیا نے نانا میرے ویر کسی دی تکلیف تے انگلی نہ اٹھایا کرے ابھی نہ دیا ہے. اے اللہ کے میدانی پہچانی ہے میں دیے میرے اللہ کہتے ہیں میرے بندیا میں رب تیرے نال محبت کیا کرنا وا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتے ہیں میں تم سونا بنایا ہے، اللہ جی مینوں بنایا ہے، پہلے تسی بنایا ہے اپنے پیارے ہتھاں بنایا ہے، پھر فرمایا ہے تینوں سونا بنایا ہے. اللہ جی میرے واسطے کی کیتا جے
تیرے واسطے پروٹوکول کی ہے سورۃ البقرہ ہے اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا میرے بندیا مشرق چلا جا مغرب چلا جا جنوب آسمان کے چکر لگا کے آ جا اللہ کہتے ہیں جو بھی دیکھے گا جو بھی دیکھے گا جس ہاتھ دیکھے گا اللہ کہتے ہیں میں تیرے واسطے بنایا ہے آسمان تیرے واسطے زمیناں تیرے واسطے پہاڑ تیرے واسطے پھل تیرے واسطے زمین دی روانیاں تیرے واسطے خوشبوواں تیرے واسطے سب کچھ تیرے واسطے اللہ جی مینوں کی حکم ہے خالق کائنات نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او میرے بندیا سب تیرے واسطے سب تیرے واسطے تینوں بنایا میں اللہ نے اپنے واسطے اللہ کسی اور مخلوق کو اپنے واسطے بنا سکتے سنا لیکن اللہ کی ساڈا محبت ہے اللہ کہندے نے میں تینوں بنایا تے اپنے واسطے بنایا یہ اللہ کی محبت ہے پہلا رنگ ہے دوسرا رنگ اللہ کی محبت کی ہے اللہ جی مینوں بنایا جی اپنے واسطے حکم کیے اللہ فرماتے ہیں کما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت کرنی میری عبادت کرنی ہے اللہ جی تیری عبادت کریں گے ملے گا کی آؤ نا پھر رب دا قرآن سنی اللہ فرما دے ان الذین آمنوا توجہ میری وال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار اور میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندیا اگر عبادت میری کرے گا میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا اللہ کہتے ہیں میں اللہ کا وعدہ تیرے نال تینوں جنت دا وارث بنا دیواں گا اور جنت کیڑی ہے اللہ کی نعمت نال شان لکھے توجہ دے نال اللہ نے سام کیڑی جنت دیڑی ہے نا اللہ نے جس محبت کا اظہار کیتا ہے اور جنت کیسی ہے توجہ سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی شیخ نظر صاحب فرما دیا نے خود شان لکھے نے اوتھے نوریاں دی تیرے لی سلامی ہوے گی مچھلی دی تیرے لی مہمانی ہوے گی رب سوہنا تے چڑھتی جگالی ہوے گی اوتھے میرے دے مومن سارے ہون گے سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے سونی جنت تے منظر پیارے ہون گے وچ جنت تے موسم بہار ہوے گا وچ جنت تے موسم بہار ہوے گا رب دی نعمتاں تو مومن سرشار ہوے گا دیدار اللہ سونے دا دیدار اللہ سونے دا دیدار اللہ سونے دا اوتھے بار بار ہوے گا اللہ سب سار اپنا دیدار نصیب فرمائے دیدار اللہ سونے دا اوتھے بار بار ہوے گا سب نو رب دے کرم تے سہارے ہون گے خالق کائنات دا قرآن اللہ فرما دے نے عبادت تو کرے گا جنت دا وارث بنا دیواں گا اللہ دی عبادت کراں گا کہنے نیکیاں ملن گیاں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیا عبادت تو کرے گا نیکیاں تو کرے گا تیرے گناہ بھی معاف کر دیواں گا اوے اللہ دی محبت دا دوسرا رنگ ہے اللہ کہتے نے بندیا عمل چھوٹا کری میں تیرے جزا زیادہ دے دیواں گا عمل چھوٹا کرے گا نا تیرے بدلہ زیادہ دے دیواں گا اور نبی اسلام دا فرمان سنیے
نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور توجہ کے نال اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وحی نازل کی ہے من استمع الی آیات بالکتاب اللہ نبی اسلام کی فرماتے ہیں جس بندے نے غور دے نال قرآن دی ایک آیت سن لئیے من استمع الی آیات من کتاب اللہ کتب لہ حسنۃ مضاعفہ جس بندے نے غور دے نال شیخ نے قرآن پڑھنا انشاءاللہ نا تے غور نہ سننا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کی ایک آیت غور نہ سن لئے میرے اللہ اس بندے نو ڈبل ثواب عطا کر دیتے ہیں اللہ جی یہ نہیں گل بڑا میں زور میرا لگی ہے قوت میری لگی انرجی میری ضائع ہوئی یہ سن کے کلا ہی سن کے ڈبل ثواب اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں سننے والے نو ڈبل ثواب ہے ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة جیڑا سنے گا ڈبل ثواب جیڑا پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا یہ آگے بھی روشنی پیچھے بھی روشنی دائیں بھی روشنی بائیں بھی روشنی اور جب روشنی نہیں ہوئے گی اللہ اس بندے نو روشنی عطا کرنگے میں تے کیا کرنا اسی اس روشنی دی مدد نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حوض کوثر تے جاواں چھوٹا جا عمل ہے نا صرف سنیا ہے قرآن کی ایک آیت سنیے کتنی فضیلت مل گئی ہے اللہ کہتے ہیں بندیا میں تیرا تے تو میرا چھوٹا جا عمل تو کر لے عبادت کی طرف تو آ جا نیکی کی طرف تو آ جا میں تیری نیکی دا مل پا کے رکھ دیواں گا اللہ کی عبادت کرنی ہے عبادت دے اندروں سب سے پہلے اللہ نے نماز کا سوال کرنا ہے نا کہ تو جو مثال سنائیے تے بات ختم کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نماز غیر کرنی ہے نماز پڑھنی ہے جس نماز بندہ پڑھنا ہے نا سب سے پہلے کرتا ہے وضو کرتے ہیں نا کرو وضو کیتا تے کرو وضو کریا کرو مسجد وضو نہ کریا کرو یہ مسافر واسطے بنائے واسطے تے جو ہے وہ جناب وضو کرنے والی جگہ کرو وضو کر کے آیا کرو دیکھیو عمل چھوٹا ہے فضیلت کتنی بڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے راوی مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس بندے نے سنت مطابق وضو کیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ پاک سنت مطابق وضو کرن دی وجہ تو بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے دوسری حدیث پاک سنیے 552 نمبر حدیث ابو داؤد دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج اور جیڑا بندہ کرو وضو کر کے مسجد اندر آوندا ہے فرض نماز واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے کو مکمل حج دا ثواب دے دیتے اور دن دے 5 حج دا ثواب لے سکتے ہو کہ نہیں کرو وضو کر کے آیا کرو تیسری حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے وضو کر کے دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہ تعالی سے بندے واسطے جنت کے دروازے کھول دیندے نے ہلے نماز نہیں پڑھی چوتھی حدیث پاک ہے بندہ بازار چوندا ہے دعا پڑھ جائے حضرت عبداللہ بن حدیث سے راوی نے فرماتے ہیں جس بندے نے بازار آن دی دعا پڑھ لی نا اللہ 10 لاکھ نیکیاں دے دیندے نے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیندے نے اور 10 لاکھ درجے بلند کر دیندے نے پنجویں حدیث پاک سنیے بندہ بازار جائے ایک قدم رکھ جائے چک جائے رکھ جائے چک جائے او یار نبی اسلام فرماتے نے ایک قدم نیکی لکھتا ہے دوسرا قدم گناہ معاف کرتا ہے وہ بندہ جناب مصلی تے آیا ہے مسجد داخل ہوا ہے مصلی تے آ کے نا بندہ نماز توجہ میری بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھنے لگے ہے اللہ اکبر کر رہا ہے توجہ میری آخری باتیں ہو رہی ہیں ایک شاعر کا بیان شروع ہونے والا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ مصلی تے آیا ہے کہ پڑھ جا کے اللہ اکبر تو
استفتاح پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا دعویٰ مبارک فرمائے کہ آخری 5-7 منٹ میں میرا ٹائم مکمل ہو رہا ہے. توجہ میری حضرات, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ, ہن بندہ مصلی تے آیا ہے. توجہ آخری گلاں باتاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بندہ پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین. آپ کو سبحان اللہ. اللہ پاک نے آخر کلام آج لگے کہ جدو نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. شیخ صاحب نے کا ایک بتا گا کہ جدو نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا نہیں, اس وجہ تو کہ نشائی کو پتہ ہی نہیں رب نو کی کہہ رہے تے رب نے اینو کی آکھیا. معذرت دے نال ساڈیاں نمازاں نشیاں والیاں نمازاں سانوں پتہ ہی نہیں. بابا جہاں دے مصلی تے آئے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کل نماز کاروائی کی پائی کر چنے. اور ویر صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی اسلام فرماتے ہیں ینادی ربہ, بندہ جب مصلی تے آندا نا اپنے رب نال گلاں کردا ہے, سرگوشیاں کردا ہے, اللہ جواب پہ دیندے نے. کس طرح آ توجہ کرنا, نبی اسلام فرماتے ہیں بندہ پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین. آسمان طوفان کے کائنات فرماتے ہیں حامدانی عبدے, بندے نے میری حمد بیان کی تھی. بندہ پھر پڑھ جائے الرحمن الرحیم. آسمان تو میرے اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدے, بندہ پھر پڑھ جائے مالک یوم الدین. آسمان تو میرے اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدے, بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی. بندہ میری بزرگیاں بیان کر جائے. بندہ پڑھتا جاتا اس مقام پہ پہنچ جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مسلم شریف کی حدیث ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ آمین کہتا ہے اللہ کی نورانی ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں. من وافق تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس بندے دی آمین فرشتیاں دی آمین نال رل گئے غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ پاک اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. یار اللہ سامنے کتنا پیار کر دے, اتنا چھوٹا جا عمل کرنے سامنے اللہ اجر تے اجر دے رہے, اجر تے اجر دے رہے ہیں. حضرات اسی اس رب والا آ جائیے, اللہ سامنے بڑا پیار کر دے نے, بڑا پیار کر دے نے. نبی اسلام فرماتے ہیں او یار مایوس نہ ہویا کرو, پریشانیاں آ جاندیاں نے, دکھ آ جاندے نے, غم آ جاندے نے, اللہ دا شکر نہ کریا کرو. رب دے نام مایوسی نا امیدی دا اظہار رب نہ کریا کرو کہ یار رب نو اسی لبے بیماریاں نہیں, رب نو اسی لبے ٹینشن واسطے وہ دنیا چھوڑیے. ویر نہیں, اللہ بڑا قادر ہے, حکیم ہے, حکیم دا محنت دانا ہے. اور یار جدو اسی اپنا کاروبار کرنے ہیں اسی بڑا کچھ سوچ رہے ہیں یار ساڈا اللہ جہدے واسطے مثال ہی نہیں قائم کی جا سکتی, ساڈا کتنا پیار کرتا ہے. ضرور ساری مصیبت کے اندر, ساری مصیبت کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے. سلسلہ سید حدیث پاک ہے نبی اسلام فرماتے ہیں جدو اللہ پاک اپنے بندے کو آزمائش کر دینے کس مسئلے کے اندر اللہ آزمائش کر دینے, اللہ فرماتے ہیں اسی آزمائش کرنے یا کہ بندہ نا اس آزمائش میں پورا اترتا ہے, اللہ کا شکوہ نہیں کرتا. حدیث پاک الفاظ نے فحامدنی علی ما ابتلیتہ, اس مصیبت کے اس پریشانی کے میرا شکر کرتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے گارنٹی دے چکی ہے کہ یوم والد امہ, جیڑا بندہ مصیبت کے اندر, پریشانی کے اندر, غم کے اندر اللہ کا شکر نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کا بھروسہ رکھتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو گناہ تو ایویں پاک کر دیندے نے جب ماں دے پیٹ تو اج جنم دیتا. کہ آپ اپنا منہج بنا لئیے, اپنی سوچ بنا لئیے. اللہ تے کہندے نے
کو منظور فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کہ جناب قاری شاہد نواز محمدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دامت برکاتہ عالیہ، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا خالد محمود احمد سعید حافظ اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے محفل میں آ کر محفل کی رونق کو دوبارہ کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مولانا ثناء اللہ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کو ویسا ہی بنا دے. حضرات، اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا شبیر قصوری صاحب جو کہ سابقہ امام و خطیب تھے اسی مسجد کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں. الحمدللہ محفل کی رونق کو انہوں نے دوبارہ کیا ہے. اللہ رب العزت ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. حضرات، اب میں جس خطیب کو دعوت سخن دینے والا ہوں وہ خطیب کوئی عام خطیب نہیں ہے. ہمارے نمونۂ سلم میں سے حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب حافظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے ان کا نام سنا ہے. ہم نے تو صرف ان کی ویڈیو تقریر سنی ہے اور کیسٹوں میں پہلے سنی ہے. تو ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا قرآن مجید کو پڑھنے کا، ایک بجٹ ان پہ بجٹ جاری ہوتا تھا. قرآن مجید پڑھتے تھے، لوگ جھومتے تھے ان کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، رفعت، بلندی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان اور رفعت میں اس قدر ان کا بیان ہوتے تھے کہ لوگ سنتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ جھومتے تھے. میں نے ایک تقریر ان کی سنی کیسٹ میں، تو وہ اس تقریر میں فرما رہے تھے کہ میں تو آج کئی لوگوں نے آخر حافظ جی تمہوں گالا بڑیاں پڑیاں نے تہاڈا کی قصور ہے، تسی ٹھیکارے سے آبا کی شان بیان کرنا. کہ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی بجٹ کے اندر. حضرات کو لوگ اللہ رب العزت انہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت انہوں نے درجات بلند فرمائے. میں نے دوسرا لباس سے خوش بختی اور جناب بڑی خوش قسمتی کی گل ہے کہ انہوں نے جانشین حضرت مولانا خطیب نگینہ، خطیب دل نشین حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری حافظ اللہ تعالیٰ دامت برکاتہ عالیہ اس وقت ساڑھے اندر تشریف فرما نے. میں انہوں کو دعوت دیواں گا کہ آپ اور جس طرح حافظ صاحب ماشاءاللہ قرآن مجید کو بچت کے نال پڑھیا کرتے، آج بھی ایک بچت کے نال قرآن مجید کو پڑھ کے سنا. میں دعوت دینا جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ صاحب الفضیلہ الباری حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری حافظ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام
على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات ماشاءاللہ تھوڑی بڑی ہمت ہے کہ تسی اتنے سخت گرمی دے موسم دے اندر تے اتنے حبس دے اندر بھی تشریف فرما دے اللہ پاک تھوڑی محبت قبول فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ عشاء دی نماز کو پہلو میں اپنی بات ختم کر دیا تاکہ تسی موسم دی جس شدت کے اندر بیٹھے ہو جلدی تہاڈی جان بھی چھوٹ جائے تو میری بھی چھوٹ جائے محترم جناب حضرت مولانا قاری اسلام بشیر صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ انہوں نے محبت ہے اور میرے محترم بزرگ محترم جناب شیخ عبدالرشید صاحب انہوں کا حکم میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے تسی برادر محترم حضرت مولانا شاہ طوال محمدی صاحب حافظہ اللہ کا بڑا پیارا خوبصورت بیان سن رہے سو اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک میرے سپاہی کو صحیح معنی کے اندر دین کا عالم بنائے باعمل بنائے اور دین کا خادم بنائے محترم جناب حضرت مولانا حافظ شبیر احمد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ایک اور حافظ شبیر صاحب ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ کے متعلم نے میرے بھائی اللہ پاک
قاری عطاء الرحمان صاحب اور اسی طرح خطیب اسلام بلکہ مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری خالد محمود عمر سری صاحب حافظہ اللہ، اللہ پاک سب دیا محبتہ پیار قبول فرمائے. اور میرا بھائی مرزا عبدالسلام ماشاءاللہ وہ درس دے زور مولوی دا لگدا اور پاک توڑے دی بہت ہی تھی. اللہ پاک دی محبت قبول فرمائے. محترم جناب عبداللہ ٹھیکیدار صاحب اور محترم بھائی اصغر یزدانی صاحب، محترم بھائی شاد سروی صاحب، محترم بزرگ عبدالمجید صاحب، دیگر احباب تسی جتنے بھی آئے ہو، تسی سارے سالے واسطے مہمان خصوصی اللہ پاک سب دا ہونا اپنی رحمت نال قبول فرمائے. کیا دو آمین. اللہ قدم قدم تے توڑے گناہ معاف فرمائے، قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے، قدم قدم تے درجے بلند فرمائے. اللہ پاک اس کرمی دے بدلے سانوں میں دالے معاشر کی کرمی کو محفوظ فرمائے. اونچی کہہ لو آمین. اللہ پاک اس گرمی دے بدلے سانو جہنم دی گرمی کو محفوظ فرمائے. میں انشاءاللہ گل اختصار نال کرنی ہے تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے. اسی جو بھی عمل کرنے مقصد کی ہوتا ہے کہ اللہ پاک سانو جنت عطا کر دے. اسی نماز پڑھنے ہیں، اسی روزہ رکھنے ہیں، حج عمرہ کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے ہیں، صدقہ خیرات دینے ہیں، قربانی کرنے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرنے ہیں، مقصد کی ہوتا ہے کہ اللہ کے گھروں جنت مل جائے. یہ اللہ کے فضل و کرم نال ہر مومن جنت کا لالچ ہے. ہن کئی ملحد، کئی دہریے، کئی بے ایمان وہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیتا ہے اور لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں کہ دیکھو جی لالچ میں جا کے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. ہن مسلمان جنت کے لالچ میں جا کے عمل کرتے ہیں، ان دے عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں. سن لو جنت کا لالچ جائز ہے. جنت کا لالچ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے یا ڈر نال کرتا ہے یا لالچ نال کرتا ہے. اسی کوئی بھی عمل کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے ڈر نال کرنے ہیں اور جنت دے لالچ نال کرنے ہیں. اللہ پاک نے دونوں چیزاں تے آپ خود ذکر کیتا ہے کہ میرے بندے مینوں پکارتے ہیں، مینوں یاد کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ ایک انہاں نوں میرا ڈر ہوندا ہے تے دوسرے نمبر تے جنت دا. بولو کدھر گیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے مینوں یاد کرتے نے یا ڈر دے نال یا لالچ دے نال. ڈر کا ہے اللہ دی ذات دا ڈر ہے تے لالچ کا ہے جنت دا لالچ ہے. سننا تے نال اسی جیڑی بھی عبادت کرنے ہاں او دا مقصد ہے تقوی تے تقوی دا بدلہ جنت. اسی نماز پڑھیے، اسی روزہ رکھیے، اسی حج کریے، اسی زکات دئیے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کلے کلے عمل دا بدلہ، کلے کلے عمل دا مقصد تقوی بیان کیتا ہے. پر میں کل اختصار نہ کرنی چاہنا، کلے کلے عمل دا ذکر کراں گا، ٹائم زیادہ ہوئے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک ایت مبارکہ دے اندر سارے اعمال دا ذکر کر دیتا ہے. ساریاں نیکیاں تقریباً ساریاں عبادات اللہ پاک نے ایکو ایت دے اندر تکڑی بنی ہے. اللہ پاک نے سب دا ذکر کیتا ہے. بڑی پیاری تے جامع ایت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم. اسی کہہ رہے ہو آج سبحان اللہ کو نا پھر چلا گرمی نہیں لگے گی. اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله من آمن کیڑا بیانا ساری عبادت من آمن بالله والیوم الآخر والملائکہ والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ایمانیات دا ذکر، عقیدے دا ذکر، عبادات دا ذکر، معاملات دا ذکر، معاشرت دا ذکر، سنت عمل اللہ پاک نے ساریاں نیکیاں جمع کر دیا نے تے اینڈ تے مقصد کی بیان کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المتقون، انہاں دا مقصد رب دا تقوی تے اللہ دا ڈر ہے. سنت عمل جڑا بندہ اللہ کو ڈرتا ہے، جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تے اونوں نتیجہ کی ملتا ہے. ہر عبادت کرتا ہے مقصد کی ہے تقوی، جدوں متقی بن جائے تے بدلہ کی ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان للمتقین مفازا. اللہ پاک دا قرآن سننا بیان ان للمتقین مفازا حقائق وانابا وقوائبا اترابا وقاسم دراقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ متقی بن جائے وہ بدلہ کی ملتا ہے. ان المتقین فی جنات ونار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سنت عمل جڑا بندہ متقی بن جائے اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم. اللہ پاک نے فرمایا تیرے متقین نے انہاں واسطے میں جنت نعیم تیار کی دی ہے. سنت عمل ان جامع نام جنت، لیکن اللہ پاک نے جنت دے مختلف درجے بنائے نے. کسے جنت نو اللہ پاک نے جنت نعیم آکھیا ہے، کسے جنت نو اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین. کسے جنت نو اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون. کسے جنت نو اللہ پاک نے فرمایا جنت دے درجے نو لہم دار السلام عند ربہم. اللہ پاک نے جنت دے کسے درجے نو دار السلام آکھیا ہے تے کسے درجے نو دار الخلد آکھیا ہے تے کسے درجے نو دار المقام آکھیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا سننا بیان نہ اللہ پاک نے جنت دے کسے درجے نو دار المقام آکھیا ہے. کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین کہ اللہ پاک نے فرمایا جنتی جنت وچ کی کہن گے آخر کے احلنا دار المقام لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اللہ پاک نے جنت دے
الذي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. رب نے جنت سے تجنو جنت ادنا کیا ہے. سننا دھیان نال ایک جنت دا درجہ اعلیٰ ترین درجہ عظیم ترین درجہ پیارا درجہ اونچا درجہ. سبحان اللہ میں قربان جاوا. جنت دا درجہ بہترین درجہ اعلیٰ ترین درجہ کیڑا درجہ؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ پاک نے فرمایا جنت کا ایک درجہ جنت الفردوس. جنت الفردوس جنت کا ایک درجہ جنت الفردوس. جنت الفردوس کا درجہ کیے اعلیٰ ترین درجہ ہے. بڑی پیاری جنت ہے اور جنت کا پیارا مقام اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کی ہے. نبی پاک نے فرمایا مقام محمود گوان ہے. جنت الفردوس کی ہے اللہ کے عرش کے قریب. نبی پاک نے فرمایا جنت الفردوس کی چھت رب دا عرش ہے. جنت الفردوس کی ہے جدے وچوں دودھ دیاں جدے وچوں شہد دیاں جدے وچوں شراب دیاں جدے وچوں پانی دیاں نہراں نکل کے تے رب دی ساری جنت نو سیراب کر دیاں ہون گیاں. او وے جنت الفردوس. اور اللہ پاک نے او جنت الفردوس دینی کناں نوں ہے سن ذرا دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون. ٹائم چلا تھوڑا یہ میں جناب قرآن ہی تو راج کے سنانا ہے. انشاءاللہ گرمی تو بعد پھر آئے پھر ترجمہ بھی کر دیں گا. اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس. اب ایک نام ملنی ہے الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ کو دعا کر رہا ہے کہ دعا کر دیا کیا ہے. دعا کر دیا کیا لگا یا اللہ میرے جنت عطا کر دے. ہمیں جنت تک کونا کنارہ ہی دے دیں. اللہ میرے جنت دے دے ہمیں جنت کی کوئی نکر ہی دے دیں. نبی پاک نے سنیا نبی پاک نے فرمایا ان دعا کیوں کرنا ہے. بڑے کرو منگیے تو تھوڑا نہیں منگیدا. بڑے کرو منگیے مارا نہیں منگیدا تھوڑا نہیں منگیدا رج کے منگیدا سونا منگیدا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ کو مانگنا ہے تو پھر نکر تے کھولے کیوں مانگنا ہے. نبی پاک نے فرمایا انج کیوں نہیں کہ
کیتا کہ یا اللہ مینوں جنت الفردوس دا مالک بنا دے اللہ سانوں میں جنت الفردوس دے مالک بنا دے کہہ دے آمین اللہ سارے والدین نوں جنت الفردوس دے مالک بنا دے اللہ سارے بیوی بچیاں نوں جنت الفردوس دے حقدار بنا دے اللہ سارے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نوں جنت الفردوس دا حقدار بنا دے میں قربان جاواں اے میں جنت اللہ پاک نے جنت بڑی پیاری بنائی ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیاں جنتیاں تعریفاں کر رہے ہیں جنتیاں صفتاں بیان کر رہے ہیں جنتیاں نعمتاں بیان کر رہے ہیں انج کہہ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نوں درس دے رہے ہیں تے درس دا عنوان کی ہے جنت دے نظارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے نے جنت دیاں خوبیاں جنت دیاں نعمتاں جنت دے نظارے بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیاں نعمتاں بیان کردیاں آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت کیسی نعمت ہے جنت کیسا مقام ہے آپ نے فرمایا مالا عین رات بلا اذن سمعت بلا خطر علی قلب بشر جنیاں مرضی جنت دیاں نعمتاں بیان کر دو یا سن لو یا پڑھ لو نبی پاک نے فرمایا جنت ایسی ہے کہ جنیاں نعمتاں کوئی بندہ اکھی دیکھی کوئی بندہ جنہیں اکھی دیکھیاں نہیں کنی سنیاں نہیں تے جنت دیاں نعمتاں کیسیاں نے جنہاں دا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا جو اج تک کسے اکھ ویکھیاں نہیں کان سنیاں نہیں تے نہ کسے دل نے اج تک انہاں دا تصور ہی سوچیا ہے ایڈیاں پیاریاں نعمتاں نے جنت دیاں سننا تے آندل اسی جنت جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے انشاءاللہ تو اسی بھی جانا تے اور کوئی دعا نہیں جانا جنت اسی نہیں جانا تے یہودیاں نے جانا کیوں بھائی اور جنت اسی نہیں جانا تے جنت اور سکھاں نے جانا ہے اسی جانا ہے انشاءاللہ مسلمانوں نے جانا ہے کلمہ پڑھنے والے نے جانا ہے نبی پاک دے غلاماں نے جانا ہے نبی پاک دے سچے امتیاں نے جانا ہے وہ تو انشاءاللہ اسی جانا ہے انشاءاللہ قیامت والے دن جنت وچ جانا ہے جدوں جنت وچ جانا ہے اگے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نبی پاک دے صحابہ نال آل بیت پیچھے پیچھے محدثین رب دے ولی ائمہ دین تے نال نال اسی بھی ہوں گے انشاءاللہ اسی نال ہوں گے رب دی جنت والے جا رہے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے دروازے تے پہنچن گے جنت دے دروازے تے 3 لاکھ نے جنت دے دروازے اچھا میں نا بڑی دیر پہلو اپنے استاداں کو پڑھدے ہیں انہاں کہا جنت دے لاکھ نے تے اس گل دی سمجھ نہ آئی اب ہن جدید میڈیکل اگر ہم جدید سائنس نے اور جدید دور نے سارا کچھ سمجھا کے رکھ دیتا جنت دے 3 لاکھ امبریلا دے لاکھ ہوندے نے نا جو امبریلا دے لاکھ 1 لاکھ کی ہوندا ہے وہ انگوٹھا لاندے اینو کہندے فنگر لاک یہ کیا فنگر لاک دوسرا لاک ہوتا فیس لاک تیرا چہرہ سامنے آیا تو لاک کھل گیا تیسرا لاک ہوتا ہے ساؤنڈ لاک کہ جو تسی اپنی آواز دے نال مخصوص الفاظ بول رہے ہیں تو لاک کھلنا آواز بھی تہاڈی ہوئے تے الفاظ بھی وہ ہون جڑے لاک کا استعمال کیتے ہیں یہ 3 قسم کا لاک ہوتا ہے فنگر لاک فیس لاک ساؤنڈ لاک جنت دے دروازے تے 3 ہی لاک ہیں پہلا لاک فنگر پرنٹ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے دروازے نو دستک دینی ہے. اب فنگر پرنٹ ہو تھی جاتا ہے. جنت دے دروازے نو نبی پاک نے بولو دستک دینی ہے. یہ فنگر لال پھر نبی پاک نے سامنے اپنا چہرہ کرنا ہے, فیس لاگ اگو فرشتے نے پوچھنا ہے من دکل باب, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. ہونی ساؤنڈ لاگ نبی پاک نے اپنی آواز دے نال وہ مخصوص الفاظ بولنے نے تا جنت دا دروازہ کھلنا ہے. وہ الفاظ کی نے انا محمد انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے اپنا ساؤنڈ اپنی آواز دے اندر اپنے الفاظ پیش کرنے نے. نبی پاک نے کہنا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد صلی اللہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کریے گا جنی بار مرضی کہو پر نال درود بھی پڑھنا, ٹھیک ہے نا. ہاں جنی بار مرضی کہی رہو پر نال درود بھی پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے میں محمد تے آمینہ دا جایا, جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا. آج میرا مرضی کہو پر نال درود بھی پڑھنا ہے. میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا دروازہ کھلاونا ہے. پھر اسی نبی پاک دے نال او چھالا مار دیا جانا ہے. ڈرنا نہیں کہڑی گل ہے, اسی اشارہ چھالا مار دے اندر بڑھنا ہے کیونکہ اسا جواناں نے جنت جانا کہڑا بڈھیاں نے جانا. جناب کو چھالا نہیں بجنی ہے انہاں کہڑا سارے بوڑھے پیڑ کرتے. جواناں نے جنت جانا ہے انشاءاللہ. جنت کیویں جانا ہے؟ چھالا ماردے جانا ہے. تے بڈھیاں جانا, ہاں بڈھیاں کیوں جانا, بڈھیاں جنت نہیں جانا. نالے جنت نالے بڈھیاں دا کی کام ہے جنت. جنت انشاءاللہ جواناں نے جانا ہے, چھالا ماردے جانا ہے. بولو بڈھیاں جنت جانا, بڈھیاں جنت نہیں جانا بلکہ بڈھیاں بھی ادھر جوان ہو کے جانا ہے. سننا تے اندر اسا چھالا مار دے جنت بڑھنا ہے تے ساڈا استقبال ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ پاک نے فرمایا جدوں جنتیاں جنت وچ داخل ہونا ہے فرشتیاں نے پروٹوکول تے استقبال کرنا ہے تے کی کہنا ہے سلام علیکم سلام علیکم. جنتیو تہاڈے تے سلام ہوے, جنتیو تہاڈے تے فرشتیاں کی کہنا تہاڈے تے سلام ہوے, سلام ہوے. فرشتے کھڑے نے دربان جنت دے, چوکیدار کھڑے نے دربان کھڑے نے دروازے تے. جنتی جنت وچ داخل ہو رہے نے, فرشتے کی کہہ رہے نے سلام علیکم. یا اللہ سانو یہ کوئی جنت عطا کر دی تے سلام ہوندی ہے. اللہ اے جنت عطا کری جتے سلام ہوندی ہے, او جنت نہ عطا کری جتے ڈاکاں وجدیاں. آ جنت دا دروازہ کھلدا ہے, بندے اندر لنگدے, وردیاں والے فرشتے کھلوتے ہوندے نے, مار مار ڈانگا دو چار ٹپائی ہوندے. یا اللہ سمے وہ جنت دا نالے جنت نالے ڈانگا سانو او جنت نہیں جتے سلام ملدی.
فرشتیاں دی نالے فرشتیاں دی سلام ہے نالے جنتیاں دی سلام جنتیاں ایک دوجے نو ملنا ہے اسی او ایک دوجے نو او یار کیوں تسی چپ کر کے بیٹھے سچ تے دوجے ملنا ہے کہ نہیں اساں تے ایک دوجے نو ملنا ہے تے کی کہنا ہے اسی ایک دوجے نو ملنا ہے تے جنتیاں نے جنت دے اندر ایک دوجے نو کی کہنا ہے الا قیلن سلامن سلاما جنتیاں بھی ایک دوجے نو سلام کرنی ہے فرشتیاں بھی جنتیاں نو سلام کرنی ہے اوتھے سلوٹ ہون گے اوتھے سلاما ہون گیا جدوں جنتی جنت وچ جا کے بیٹھ جان گے پھر ایک ہور سلام آئے گی بڑی پیاری سلام بڑی اونچی سلام کیوں سلام بڑی پیاری سلام بڑی اونچی سلام وڈے کرو سلام کیڑی سلام سلام قولا سلام قولا من رب الرحیم اللہ پاک بھی جنتیاں نو سلام کرن گے سلام دے تحفے پیش کرن گے سننا تے آنا جنتی جنت وچ جان گے جنت کتنی وسیع ہے کتنی بڑی جنت ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا جنت دا دروازہ ہے ایک دہلیز تو لگ کے دوجی دہلیز دروازہ نہ سامنے ایک کنارے تو دوسرا کنارہ نبی پاک نے فرمایا کتنا فاصلہ ہے اجے جنت دا دروازہ دس لگا کہ جنت اگے جنت کتنی ہے جنت دا دروازہ کتنا بڑا ہے نبی پاک نے فرمایا جنت دا دروازہ ایک دہلیز تو لگ کے دوسری دہلیز کتنا فاصلہ ہے نبی پاک نے فرمایا جے مدینے تو لگ کے بصرہ ہے اتنا فاصلہ ہے جے نہیں سمجھ آئی تے ان سمجھا دیا جویں لاہور تو لگ کے کراچی ہے جویں لاہور تو لگ کے کراچی ہے اتنا فاصلہ جنت دی ایک دہلیز تو دوسری دہلیز کے درمیان جنت کے دروازے دا جنت کتنی بڑی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جنت دا ایک درخت ہے ایک بندہ عربی نسل تیز ترار گھوڑے تے بیٹھ کے تیز رفتار گھوڑے تے بیٹھ کے دوڑنا شروع کر دے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا جنت دے ایک درخت دا سایہ نہیں مکے گا آدھو سبحان اللہ کہی ہے ایک درخت لگ گیا ایڈا درخت کہ 100 سال گھوڑ سوار دوڑتا رہے تے سایہ مکنا لو ایک اور درخت لگ گیا ہاں تو آپ نوشدہ بارہ لگیاں نے سبحان اللہ کہی جاؤ تے درخت لوائی جاؤ جنت کتنی بڑی ہے کتنی وسیع جنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سب تو غریب جنتی ہے سب تو ہاں جنت میں جنتی امیر بھی ہونے نے غریب بھی ہونے نے جب اتنے ہے کچھ امیر تو کچھ غریب جنت بھی نہیں ہونا ہے کچھ جنتی امیر ہونے نے کچھ جنتی غریب ہونے نے ماشاءاللہ آدھا مسادہ مرحبا میاں شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں اللہ پاک تشریف آپ نے قبول فرمائے کیا دو آمین اللہ پاک میاں صاحب ان کی ستان نال دوا دے انشاءاللہ میاں صاحب اگلے الیکشن سے ساڑھے چیئرمین ہوں گے انشاءاللہ کو انشاءاللہ میاں صاحب اگلے الیکشن سے ساڑھے چیئرمین ہوں گے اللہ پاک ان کی ستان عطا فرمائے برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ دین نال پیار کرتے رہے اللہ کے گھر نال پیار کرتے رہے اللہ پاک ان ہور جگہ عزت عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر جڑا سب تو غریب جنتی ہوئے گا کچھ امیر جنتی کچھ غریب جنتی انہوں ویکھو نا جنت دے اندر جڑا مقام نبیاں دا ہونا ہے وہ ساڈا تے نہیں ہونا جنت وچ جڑا مقام صحابہ کرام دا ہونا ہے وہ ساڈا تے نہیں ہونا جنت جڑا مقام اہل بیت دا ہونا ہے وہ ساڈا تے نہیں ہونا کہ سماج دے کچھ امیر ہونے نے کچھ غریب ہونے نے جڑے جنت دے اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا سب تو غریب جنتی ہوئے گا سب تو ماڑا جنتی ہوئے گا او دا حال سن لو
امیر جنتیاں دا حال کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اس غریب جنتی نو سب تو آخر تے جہنم چوں کڈ کے ایدے گناہاں دی سزا دے کے، ایک گل یاد رکھیو، جنہیں کلمہ پڑھیا ہے مسلمان مواحد ہے انہوں جنت ضرور ملنی ہے۔ جنت اللہ نے پڑھائی کلمہ پڑھنے والے مواحدین واسطے ہے، جنت کافراں واسطے نہیں، جنت مشرکاں واسطے نہیں، یہودیاں واسطے ہندوؤں واسطے جنت نہیں، جنت کنا واسطے ہے؟ نبی پاک دے غلاماں واسطے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان مواحدین واسطے جنت ہے۔ جنہیں کلمہ پڑھیا توحید پرست ہے انہوں جنت ضرور ملنی ہے۔ جے تو دے اعمال بھی ٹھیک نے تے پھر براہ راست ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ کہ جے ہے مسلمان مومن مواحد لیکن گناہ گار بنا ہے، کہ گناہ ایڈیاں نیکیاں نالوں زیادہ نے، پھر اللہ چاہے تے گناہ معاف کر دے تے چاہے تے جہنم میں سٹ کے اتنے گناہاں دی سزا دے کے تے پھر جنت میں داخل کرے۔ پر جڑا کلمہ پڑھنے والا مواحد ہے انہیں جنت میں ضرور جانا، پاویں ڈائریکٹ جنت میں جاوے تے پاویں انڈائریکٹ جاوے۔ یا اللہ اسی سارے کلمہ پڑھنے والے مواحد توحید پرست تے گناہ گار بڑے ہیں، تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیرے اگے التجا کرنے ہیں، اللہ گناہ گار بڑے ہیں، پر یا اللہ ہے بھی توحید پرست، اللہ تیرے اگے التجا کرنے ہیں، فریاد کرنے ہیں، سارے گناہ نہ ویکھی بلکہ اپنی رحمت ویکھی، اللہ اپنی رحمت فرما کے، اللہ انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ، بغیر بریک تو، بغیر روکن تو، بغیر حساب تو، بغیر ٹول پلازے تو، اللہ ڈائریکٹ جنت عطا کرتے ہیں۔ اللہ گناہ گار بڑے ہیں پر سانو گناہاں دی سزا نہ دوی، اللہ دی سزاواں چلن جوگے نہیں، اللہ اپنی رحمت کر کے معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا آخری جنتی، جڑا آخری جنتی اللہ پاک جہنم جو کڑ کے جنت وچ داخل کرے گا، جنت دے دروازے تے پہنچے گا، کہے گا یا اللہ جنت تے بھری ہوئی ہے، اللہ پاک کہتے جا پھر جنت دروازے تے پہنچ کے پھر مڑے گا، یا اللہ جنت تے پیر رکھن نوں جگہ نہیں۔ اللہ پاک فرمان گے جنی زمین، زمین کتنی صرف فیصلہ آباد کی گل نہیں، صرف صوبہ پنجاب کی گل نہیں، صرف پاکستان کی گل نہیں، بلکہ اللہ کی پوری زمین، اللہ پاک کہیں گے جتنی میری پوری زمین سی اس زمین کے برابر 10 گنا زمین ہوئے، جا میں تیروں اینی جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ جنی اللہ دی پوری زمین ہے اے دے برابر 10 گنا جگہ دا اللہ پاک نو مالک بنان گے تے اے جنت دا سب تو غریب جنتی ہے، تے دسو امیراں دا حال کی ہوئے گا؟ یا اللہ سب جنت الفردوس دے حقدار بنا دے۔ ایٹی وسیع جنت ہے، اللہ پاک نے فرمایا سارے الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس جنت وال آ جاؤ جڑی جنت عرضها السماوات والارض، ستے زمیناں تے ستے آسمان جوڑ دئیے، ستے زمیناں جوڑ دئیے، ستے آسمان جوڑ دئیے تے جتنی وسعت بن دیئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اینی جنت دی چڑھائی ہے تے لمبائی دا اللہ تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں۔ جدوں اسی جنت وچ داخل ہوواں گے سنت عمل تے جنت دیاں نعمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن۔ حضرت سبحان بیان کرتے ہیں ایک یہودی عالم آیا آگے کہنے لگا سونیا میں تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا چاہنا، جے جواب دے دیو میں من لواں گا تسی اللہ دے سچے نبی ہو، کیونکہ اللہ دی وحی تو بغیر کوئی بندہ دا جواب نہیں دے سکتا۔ جنت دے بارے سوال کرتا ہے، کہنے لگا جنت دے اندر سب تو پہلوں کیڑے لوگ
کہنے لگا جدو جنتی جنت میں جان کے دوجا سوال سب تو پہلو جنت کے اندر کی کھلایا جائے گا مہمان نوازی کدے ہوئے گی نبی پاک نے فرمایا جنتیاں نو سب تو پہلو اللہ پاک مچھلی دے جگر دا گوشت دین گے پہلی مہمانی مچھلی دی ہوئے گی بولو پہلی مہمانی مچھلی دی ہوئے گی مچھلی دی ہوئے گی مچھلی پچھی ہوئے گی مسالے لگے ہون کے روسٹ کیتی ہوئے گی گریڈ فش بنائی ہوئے گی مزیدار تے کراری ہوئے گی فرمایا سب تو پہلو مچھلی کا گوشت ملے گا کیا لگا اس کو بعد نبی پاک نے فرمایا جنت ایک بیل پھرتا ہے اچھا پھرتا ہے جنت چگتا پھرتا ہے چلتا پھرتا ہے تجھے نمبر تے جنت دے بیل کا گوشت ملے گا کہنے لگا پھر پین واسطے کی ملے گا نبی پاک نے فرمایا سلسبیل پانی ملے گا سلسبیل پانی کیڑا پانی کیڑا پانی اللہ پاک نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا سلسبیل پانی ملے گا سننا دے اندر جنت دے اندر اور کی ملے گا جنت دے اندر پھل ہون گے فروٹ ہون گے میوے ہون گے اللہ پاک نے فرمایا وفاقیات کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ سننا دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جنت دے اندر پھل ہون گے کیسے پھل ہون گے فی صدر مخضود و طلب منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب میں قربان جاواں جنت دے اندر اور کی ملے گا اللہ پاک نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى اللہ پاک نے فرمایا صاف تے شفاف منرل واٹر دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں جنت دے اندر خالص تے شفاف دودھ دیاں نہراں ہون گیاں کادیاں نہراں خالص دودھ دیاں نہراں میرا خیال ہے خالص اوتھے ہی لبنا ادھر تے نہیں لبنا ایتھے خالص صرف کٹے لبنا کیوں لبنا ہے کیوں بھائی عثمان کہ تو ہمیں لبنا اچھا اے میرا بھائی عثمان کو وہ سمندری کو ہوندا ہے اللہ پاک دی محبت قبول فرمائے آئے کدی کدی اپنی ماجدہ خالص دودھ لے آ کے دیندا ہے پر ساڈے کول پیتا نہیں جاتا اس طرح نے دودھ لے آ کے دیتا ہے کہ گھر لے کے صبح پین لگے میں گھٹ پریا میں رکھ دیتا میں کہ آ گئی میرے ابو جی اللہ پاک انہوں نے اپنے احرام عطا فرمائے اللہ پاک جنت جالا مقام عطا فرمائے ابو جی پی کے کہنے لگے اے وہ تو دودھ ہے میں کہا یا آپ دودھ نہیں ہے جڑا روز پینے ہیں وہ دودھ نہیں یقین کرو میرا پین نو دل ہی نہیں کیتا کیونکہ اسی خالص پین کیتے ہی نہیں آسی خالص پین کیتے ہی نہیں جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں تے دودھ بھی بولو خالص ہوئے گا اب پہلو رواج مجھے دودھ دینا تے جے کسے گھر نے کہنا نا ہن دیکھو موسم ہے گھر میں مہمان آئے نے یا سانو 5-7 کلو دودھ ود چاہیے گھر پرونے آئے نے ضرورت ہے کہنا ساڈے کول اگے کھاتے نہیں پورے ہوندے تسی 5 کلو کہہ دیو میں کلو بھی ود نہیں دے سکدا اینو دس کہ نہیں ہن دودھی یار کو یار 20 کلو چاہیے تا 20 کلو زیادہ ہو ہن مچا کو نے ہونا وجہ نہ ہو دے مشیناں لگیاں تے پہلو کی حال ہوندا سی کسے کہنا نہیں یار سی بیاہ جانا ہے تے 2-3 دن سانو دودھ نہیں چاہیے ہن جے گھر روز 5 کلو دودھ لیندا نا یار 2-3 دن نہیں چاہیے تے بیاہ چلے ہیں
کہنا یار میں 5 کلو کہڑے پاسے پاواں گا دوتی نے پریشان ہو جانا تے ہن آپ کو نہیں چاہیے اللہ کوئی گل نہیں میں شام نوں بناواں گے ہی نہیں تے جے آپ کو سانوں 2 من چاہیے اللہ تسی آرڈر کرو بھاویں 10 من کرو آ حال ہویا ہے او دودھ ہوے پاویں وچ پانی پایا ہوے دودھ نہیں ہوے نا ہن وہ چکر ہی کوئی نہیں آگے ہمارے لوگاں دیکھ کے اوے یار بڑا پتلا ہے بڑا پانی پایا ہے نہیں ہن پتلا نہیں ہوندا ہن سنگنا ہوندا ہے آتے ہی لیا ہوتے کہ موٹی ملائی جمی ہوتی ہے اور دودھ ہوندا میرا ہی پاؤڈر تے میرا ہی کیمیکل اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے پھر پانی پاندے سن ہاں کسے نلکے تو پا لینا کسے ٹوٹی تو پا لینا کسے نہر تو پا لینا کسے چھپڑ تو پا لینا ہاں تاڑے کو دودھ ہی نہیں بیٹھا جب بیٹھا بھائی کو پہلے معاملہ کر لیسا ہاں میں پیسے میں بات ہی کر دیا ہاں میں تو کسے نہیں کیا میں فلانا بندہ دودھی کے دین سمجھایا ہوتا نہیں میں پیسے میں بات ہی کر دیا نہ نہیں سی توڑتے پانی پاؤنا انجی ایک بندے نے کتوں سال کتاب نہ لگا کہ انہیں کیا پینڈ بھی لاگی آ گیا میں دودھ بھی دینا انہیں چھپڑ تو پانی پا لیا وہ چھپڑ تو پانی پایا وجہ ٹٹو پہ گیا وہ محلے نے کیا دودھ دے بی بی نے پایا دودھ لیا تو پایا دودھ پایا تو ٹٹو کڑک کے باہر میں کہا پائی بھی تو ٹٹو ہے کہتا دودھ کنا لیا ہے کہتے پایا کہا پایا تو ٹٹو ہی نکلنا تو مجھ نکلنی تھی اس واسطے اللہ پاک نے رو ہدایت کرے تے جنت میں دودھ پانی والا لبنا پاؤڈر والا لبنا ملاوٹ والا لبنا اللہ پاک نے فرمایا فیہا انار من لبن لم یتغیر طعمہ جنت وچ دودھ دیاں نہراں ہون گیاں تے جڑے وچ ملاوٹ ہونی ملاوٹ نہیں ہونی میرے مجھ میں دودھ والے بڑا شوق ہوتا ہے بڑے شوقین سب دودھ دے سارے زندگی میں مجھ نہیں سی کھلائی اپنے دودھ شوق دی وجہ تو تے دا کہنا جب جنت جانا ہے تے اللہ نے جنت دینی بڑے یقین نال کہنا اللہ نے جنت دینی ہے یا اللہ میرے ابو دے یقین نو حقیقت چ بدل دے اللہ میرے ابو کو جنت الفردوس دا مقیم بنا دے میرے ابو نے کہا جنت جانا ہی جانا ہے تے میں کہنا یا اللہ مینوں دودھ دی نہر تے بٹھا دے تے میں ساری ریجاں پوریاں کر دواں یا اللہ انج ہی کر دے دلوں آمین کہہ دو یا اللہ انج ہی کر دے اللہ پاک نے فرمایا جنت دے اندر شراب دیاں نہراں فیہا انار من خمر لذت للشاربین شراب دیاں نہراں تے شراب بھی ایسی ہوئے گی جڑی پاک ہوئے گی پاکیزہ ہوئے گی صاف ہوئے گی شراب پیتیاں دماغ خراب نہیں ہوئے گا عقل ختم نہیں ہوئے گی اللہ پاک نے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون جنت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا فیہا انہار من عسل مصفی اللہ پاک نے فرمایا خالص شہد دیاں نہراں ہون گیاں گڑ نہیں لایا ہوئے گا گڑ نہیں کھولیا ہوئے گا خالص شہد ہوئے گا میں قربان جاواں مچھی دی مہمانی تے جنت دے اندر بن سونیاں نہراں بن سونے پھل تے فروٹ اور کی ہوئے گا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حوض کوثر ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جدا پانی برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا شہد نالوں میٹھا ہوئے گا دودھ نالوں چٹا ہوئے گا سواد آوے آ کہ نہیں سواد آوے آ کہ نہیں جدا پانی شہد نالوں میٹھا ہوئے گا دودھ نالوں چٹا ہوئے گا برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جنہوں ایک جام مل گیا انہوں پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی جنہوں عہدے کوثر دا ایک جام مل گیا دوبارہ پیاس لگنی اللہ سارے نصیباں کر دے اللہ سارے نصیباں کر دے دوبارہ پیاس نہیں لگنی پھر جنتیاں نے پانی پینا ہے دودھ پینا ہے شہد پینا ہے شراب نو پینا ہے پیاس دی وجہ تو نہیں لذت واسطے پینا کادے واسطے پینا ہے پیاس دی
وجہ تو نہیں، کیونکہ جن نے حوض کوثر پی لیا دوبارہ پیاس لگنی، پھر انہیں جو بھی پینا ہے ذائقے واسطے پینا ہے، لذت واسطے پینا ہے، پیاس کی وجہ تو پینا میں قربان جاواں جنت تے جنت دیا نعمتاں بیان کراں تے ٹائم بہتا ہو جانا ہے، کیونکہ میرا ٹائم مک گیا ہے۔ ایک اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کی آندا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، تے سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، تے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن نبی یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے۔ کیوں جی بابا جدر مجید صاحب، کیوں جی بابا جدر رشید صاحب، 32 سالاں دے جوان اوتھے، کیوں جی بابا جی اشرف صاحب، ہاں تسی بابا شمار، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، جنتی کھاندے ون تے سمنے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری والے لگے وچ گھر ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وکھو وکھ نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، وکھو وکھ نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، وچ دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، خدمت لئی خادم کھلارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، تے بڑا ہی پیارا جملہ، کیسا وہ سما، کیسا وہ سما پربہار ہوے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، کڈا سونا سما وہ پربہار ہوے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا، جنتی اوتے پھندے رب نو پہ سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی، حاضر خدمت ہوئے، پھر گلاں ہون گیاں، موسم دی بڑی تلخی اور شدت ہے، اور میں سمجھنا تہاڈی بڑی ہمت ہے کہ تسی ایڈی شدت دے موسم دے اندر اللہ دے گھر سے تشریف لے آئے ہو، پھر بیٹھے ہو، پھر محبت نال سن رہے ہو، اللہ پاک کے کہنا قبول فرمائے، آج جس مجلس اس حاضری نو اللہ پاک ساڈی نجات دا سبب بنائے، جلدی نام اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ساڈے سپاہی دے اپنی رحمتاں فرمائے، اللہ پاک انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ ہن انشاءاللہ اذان ہوئے گی، جنہاں دے وضو ہے انہوں تشریف رکھو، جنہاں دے وضو نہیں جلدی جلدی وضو کر دیو، کہ اذان تو فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو نماز تو بعد پھر دعا ہوئے گی، کیونکہ نماز دعا تو بعد پھر کھانا بھی ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نماز کا ٹائم اوپر جا رہی ہے، اس واسطے جلدی جلدی وضو کر لو، پہلو اذان ہوئے گی، پھر نماز ہوئے گی، پھر دعا ہوئے گی، پھر کھانا ہوئے گا، اللہ پاک سب کی محنت قبول فرمائے، باخر دعوانا